درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا،
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہناز را، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ دعا سے پہلے میں جو دور بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، جو حضرات آج کی ہماری محفل میں محدود حد میں حضور علیہ السلام کی مبارک محفل میں بیٹھے ہوں، ان کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے جو سامنے بیٹھے ہوں، آج اجتماعی دعا سے پہلے کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارکہ میں آپ کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے۔ عبادت، خدمت خلق، یہ خوش نصیب ہیں لمحات۔ آج حرمین شریفین میں چاند نظر نہیں آیا، آج جمعرات ہے، کل سے وہاں پہلا روزہ ہو۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ پاک مدینہ طیبہ کے روزے نصیب فرمائے۔ یہ گھڑی احتیاط کی گھڑی ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں وبائی امراض کا علاج احتیاط سے کریں، خدمت خلق سے کریں، اللہ کی مخلوق کو دیں۔ سارا کچھ کھا لینا ہی خدمت خلق نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خدمت خلق یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے۔ تو دعا سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ادارے کو اپنے خاص عطیات سے شب بارات کے لیے اور آج کی مبارک محفل کے لیے کہ جن کو اب کیونکہ میرے ارد گرد بھی 2-4 مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ اٹھ کے آ رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اس وقت آن لائن ہوں تو پلیز آپ وہاں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے دعا کروائیں۔ تو وہ بھی باز نہیں آتی، پتہ بھی یہ سامنے کیمرہ لگا، مگر کیمرے کو نہیں دیکھتے جو سامنے بیٹھا ہے اس کے سامنے ہے۔ تو میں سب کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے بھی دعا ہے، یہ جتنی بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، تو یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹی بیٹھی اس کے لیے بھی دعا ہے۔ آپ حضرات سب سے پہلے دعا کے مستحق ہیں جو دور بیٹھے ہیں، اور ہماری آج کی محفل درود پاک میں جتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے درود پاک پڑھا، میں ان سب کے لیے دعا کروں گا۔ یاد رکھیے فطرانہ عید سے پہلے دیں، فطرانہ عید تک دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اس ماہ مبارکہ میں لوگ دیتے ہیں، تو اللہ کے نام پر دیتے ہوئے یہ تصور کریں کہ میں اپنے آخرت کے بینک بیلنس میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے، زکوٰۃ، تو زکوٰۃ دینے سے باقی سارا مال پاک ہو جاتا۔ 7.5 تولہ سونا ہے۔ آپ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، جب زکوٰۃ دینی ہو تو اپنے ملک میں رہنے کی کرنسی سوچتے ہیں، جب کھانا ہو پینا ہو بل لینا ہو دینا ہو تو دوسرے ملک میں جائیں تو وہاں کرنسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں آپ جس ملک کے رہائشی ہیں اس کے لیے آپ کی نیشنلٹی پر فیصلہ ہوتا ہے شریعت کا۔ جیسے نماز پڑھنی ہو، آپ جس علاقے سے گئے، آپ لاہور رہنے والے تھے، کراچی چلے گئے، پیدا لاہور میں ہوا، جب آپ لاہور میں واپس آتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ آپ کا رہنے کا ساز و سامان موجود ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، پھر حد لگتی ہے کہ یہاں آپ پوری نماز پڑھیں۔
اگر وہاں آپ کا کچھ نہیں، والدین ہیں، ملنے آتے ہیں، جائے پیدائش ہے، اس پر پھر فقہا بحث کرتے ہیں کہ جی نماز پوری پڑھنی ہے یا آدھی پڑھنی ہے۔ جس علاقے میں آپ کا بزنس ہے، جاب ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اس علاقے کے مطابق شریعت کے احکام کو پورا کریں، اس پر عمل کریں، اور زکوٰۃ دینے میں دل بڑا رکھیں، دل وسیع رکھیں۔ خدا را اللہ کا مال ہے، ہمارا نہیں ہے، آج بھی اللہ کا ہے، کل بھی اللہ کا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو اس کی رحمتوں کا سمندر آپ کو نصیب ہوگا۔ اب دعا کرتے ہیں۔ میری ایک پیر بہن ہیں، 2 دن قبل ان کا وصال ہو گیا، حاجی محمد صدیق صاحب کی اہلیہ محترمہ۔ ابھی 3 دن ان کا وصال ہوا، بڑی علیل تھیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور اسی طرح جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ جتنے ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں دور دور تک، سب کے لیے دعا کیجیے۔ اور جو دوسرے ممالک میں ہیں، اس وائرس کی تکلیف میں ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور یہ آج سمجھیں کہ آج استقبال رمضان کی آپ اجتماعی دعا میں شامل ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ باری تعالیٰ تیری کرم والا، لطف و عنایت والا، محبت والا، پیار والا، تیری چاہتوں والا، تیری چاہتوں کے خیرات کی برسات کرنے والا مبارک مہینہ، مبارک مہمان صاحبان کرنے آ رہا ہے۔ مولا تیرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مولا ہمارے رجب میں برکت دے دے، ہمارے شعبان میں برکت دے دے، اور ہمیں رمضان میں لے جا۔ مولا وہی دعا جو تیرے محبوب نے مانگی، ہم سب وہی دعا کرتے ہیں۔ مولا رجب کی بھی برکتیں دے دے، شعبان کی بھی برکتیں دے دے، رمضان کی بھی برکتیں دے دے۔ مولا اس مبارک مہینے کی عظمتوں سے فیض یاب فرما، اس کی برکتوں کا سمندر عطا فرما۔ مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس مبارک مہینے میں ہم کیا مانگے کیا نہ مانگے۔ تیرا فرمان ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کھول دی جاتی ہیں، جہنم کو بند کر دیا جاتا، کرم نوازیاں ہر طرف شروع ہو جاتی، تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، شب و روز ذکر الہی بڑھ جاتا ہے، عبادت بڑھ جاتی ہے، ذکر بڑھ جاتا ہے، تلاوت بڑھ جاتی، صدقات و خیرات طبیعت کے اندر مچلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا اپنی بارگاہ میں ہماری کمزور، ناتما اور ہمارے فہم و فراست والی گری ہوئی ٹوٹی کمزور نیکیاں قبول و منظور فرما۔ مولا جس ماں بہن بیٹی نے مجھے خصوصی طور پہ بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا، بزرگوں کے لیے کہا، یہاں جتنی آئی ہیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس وائرس میں لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے، مولا اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنے جلال سے بچا لے، اپنی محبت میں چھپا لے، اپنے کرم میں چھپا لے، اپنی رحمت میں چھپا لے۔ مولا یہ رحمتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے، کرم والا مہینہ آ رہا ہے، عنایت والا مہینہ آ رہا ہے، تیری چاہتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے فیض کرم کی خیرات سے مالا مال فرما، شب و روز اپنی محبت عطا فرما۔ آدھی رات کو یہ جتنے لوگ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ان ساری افطار و سحر کا چہرہ ہماری ماؤں کو جاتا ہے، بیٹیوں کو جاتا ہے، بہنوں کو جاتا ہے۔ مولا ان ماں بہن بیٹیوں کی یہ کاوشیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کے نام پر ہیں۔ مولا یہ شب و روز جو نیکیاں کرتی ہیں، مولا وہ قبول فرما، ان کی شب و روز کی محنتیں قبول فرما، عبادات قبول فرما، عالم اسلام اور عالم انسانیت کو حضور علیہ السلام کی محبت کا فیض نصیب فرما۔ مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے، خطائیں معاف فرما دے، لغزشیں معاف فرما دے، اس ماہ مقدسہ کی برکتوں سے فیض یاب فرما دے۔ مولا ہم کمزور ہیں، معاف فرما دے، ناتواں ہیں، معاف فرما دے۔ ماہ رمضان مبارک کی عبادت میں لذتوں حلاوتوں کی بہار پیدا کر دے۔ مولا ہمیں غفلتوں سے بچا لے، ہمیں لذت دنیا سے بچا لے، شہوت دنیا سے بچا لے، قربت دنیا سے بچا لے، جاہ و منصب دنیا سے بچا لے۔ مولا بس اپنی محبت دے دے، اپنا پیار دے دے، اپنی چاہت دے دے، اپنی رغبت دے دے۔ مولا ہم سب کی یہ بہار بحال کر دے، یہ رونقیں بحال کر دے۔ مولا تیرا کعبہ بھی خالی ہو گیا،
شہر مدینہ بھی خالی ہو گیا، مولا پھر سے وہ بہار دوبارہ بحال کر دے، رحمتوں کی بہار بحال کر دے۔ مولا ہر ملک میں اس وائرس سے بچنے کے لیے محتاط ہونے کی وارننگ ہے۔ مولا ہم سب کو ظاہری وائرس سے بچا، باطنی وائرس سے بچا، ہم سب کے ماں باپ پر رحمت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا جو زندہ ہے ان کو ہر لمحے قربت مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، حلاوت مصطفیٰ اور لذت دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے۔ مولا اپنے فیض کرم کے خزانے سے کرم کا فیض عطا کر، اپنے خاص خزانے سے خزانہ رحمت کا فیض عطا کر، محبت کا فیض عطا کر۔ مولا ہمیں دینے والا بنا دے، بانٹنے والا بنا دے، ہمیں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ مولا جن لوگوں نے تیری راہ میں دیا، شب و روز دیا، تیرے غلاموں کے لیے دیا، تیرے بندوں کو دیا، تیری خوشی کی خاطر مولا، وہ خوشی جو تیری خوشی دیکھ کر وہ زندہ رہتے ہیں، مولا ہمارا یہ دینا قبول فرما لے۔ اس ادارے نے جو مستحقین کو عطیات دیے، صدقات دیے، جو خیرات دی، مولا وہ قبول فرما۔ معتقدین، متوسلین اور وابستگان نے جو کچھ تیری خوشی کے لیے دیا، مولا قبول فرما۔ مولا بچوں کو کامیابی، کامرانی اور ترقی نصیب فرما۔ عبادت کی لذت ہماری نسلوں کا عطا فرما۔ شب و روز اپنی بارگاہ میں جھکنے کی حلاوت عطا فرما۔ مولا عالم اسلام کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آفات سے بچا۔ جہاں جہاں یہ وائرس پہنچا، مولا سب انسانیت کو بچا لے، مولا سب کو اپنا بنا لے، سب کو اپنا بنا لے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا دور بیٹھے ہیں، مولا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے مال، جان، اولاد و روزگار میں خیر اور برکتیں عطا فرما، ہر لمحے رحمتیں عطا فرما، لطف و کرم نصیب فرما۔ جو اعتکاف بیٹھنے کے خواہشمند، مولا ان کا اعتکاف قبول فرما۔ مولا ہماری دعا مدینہ پہنچا دے، ہماری دعا مدینے کی ہواؤں کو ساتھ لگا دے۔ ہماری دعائیں مولا تیرے لیے کیا ناممکن ہے، سب کچھ شہر مدینہ کی ہواؤں کو صدقہ قبول فرما۔ ہماری جذبات محبت کو قبول فرما، ہر ایک کے دین اور دنیا پر کرم فرما۔ جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، روزگار کے لیے پریشان رشتے نہ ہونے سے پریشان، قرضے کی ادائیگی میں پریشان ہوں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے اعزا اقربا گھر سے باہر ہیں، مولا ان کے لیے وہ پریشان ہیں۔ مولا سب کے حال پہ لطف و کرم نصیب فرما، سب کی زندگی پر کرم فرما دے، سب کے معاملات پر کرم فرما دے، سب کے دین اور دنیا پر کرم فرما دے۔ مولا جو اس ادارے کے لیے شب و روز جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور دعوتیں دیتے ہیں، جو میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں حضور علیہ السلام کے میلاد کے لیے، محفل ذکر کے لیے، دروس قرآن و سنہ کے لیے، ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے، خدمت خلق کے لیے، مولا جو کچھ میرے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں، مولا سب کو اپنی رحمتوں میں چھپا لے، سب کو کرم میں چھپا لے، سب کو محبت میں چھپا لے، سب کو اپنی نوازشات میں چھپا لے۔ مولا تیرا کرم محتاج نہیں ہے، بس ہمیں اپنی محبتوں میں چھپا لے۔ مولا ہمارے عیب کو تو نے چھپائے رکھا، روز محشر میں بھی چھپائے رکھنا، آقا دو جہاں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ شب و روز ہماری اداسی میں گزر گئی، شب و روز ہماری اداسی میں گزر گئی، شب برات ہماری اداسی میں گزر گئی۔ معافی مانگتے ہیں مولا، ہماری غفلتیں دور فرما، ہماری دنیا کی چاہتوں میں، چمک میں، رغبت میں، فنا فیضت سے ہمیں بچا لے، ہم غرق ہو گئے بچا لے۔ مولا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے۔ مولا اپنے کرم کی بہار پیدا فرما دے، عالم انسانیت پر کرم فرما۔ جنہوں نے آج کی محفل درود السلام کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، التجاؤں کے لیے کہا ہے، اپنی دعاؤں کی درخواستیں بھیجی، مولا وہ سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی عبادات قبول فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں جو دور بیٹھی ہیں، حضور علیہ السلام کی محفل درود السلام سماعت کر رہی ہیں، مولا ان کا سماعت کرنا قبول فرما، اور اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت خیر اور کرم نوازی والی بنا دے۔ مولا یہ مبارک مہینہ ویسے ہی رحمت والا ہے، کرم والا ہے، ہمارے من کو روشن فرما دے، ہمارے روح کا تزکیہ فرما دے، صفائے باطن فرما دے، ہمیں عیب سے بچا، تن سے بچا، چغلیوں سے بچا، حسد کینہ بغض سے بچا،
ہر اس عیب سے بچا جس سے تو نے روکا ہے، ہر اس گناہ سے بچا جس گناہ سے تو نے روکا ہے۔ مولا ہمیں ہم وقت دعوت و اشاعت دین کا ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، توفیق عطا فرما، اور دن رات بس خدمت خلق، خدمت علم میں شب و روز ذوق و شوق کا جنون عطا فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وافوض امري الى الله والله بشير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيبي سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔